بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھیوری کرمنالوجی میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ تھیوری بتاتی ہے کہ جب سوسائٹی اپنی سوشل اسٹرکچر کو کھو دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں کرائم کو فروغ ملتا ہے۔ اس تھیوری کے پیش نظر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی کی ڈس آرگنائزیشن کرائم کے بڑھنے کا سبب بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مڈ 19 سینچری میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر کے چکاگو آ گئے تھے۔ چکاگو دنیا کے سب سے تیز بڑھتے ہوئے شہروں میں سے ایک تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے اثر سے لوگوں کا شہروں کی طرف ہجرت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ تیز ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اکثر گاؤں سے شہر آتے اس امید کے ساتھ کہ ان کو بہترین نوکری ملے گی، مگر چکاگو میں کچھ ایسا ہوا کہ وہاں کرائمز نے جنم لیا اور حالات مزید بگڑتے گئے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیوں حالات بگڑ گئے؟ کیونکہ اس وقت شہر میں دو مختلف کلاسز ابھر کے سامنے آئے، ایک بہت امیر یعنی انڈسٹریلسٹ کلاس، دوسرا بہت غریب یعنی ورکنگ کلاس۔ اس کے علاوہ شہر میں انفراسٹرکچر کے برے حالات ہو گئے، جیسے کمزور مکانات، سیوریج کا غلیظ نظام اور پانی کی سپلائی کا مسئلہ۔ یہ سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ علاقہ پوری طرح سے ڈس آرگنائزڈ ہو چکا ہے۔ پھر اوپر سے جس چیز نے زیادہ لوگوں کو یہاں آنے پر آمادہ کیا وہ بات یہ تھی کہ ان کو بہت کم پیسوں پر رہنے کی سہولت میسر ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایریا پاورٹی، اوور کراؤڈنگ اور ایتھنک ڈائیورسٹی کا بھی مرکز بن گیا۔ یہ تھا اس تھیوری کا بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کی طرف۔ یہ تھیوری دو مشہور چکاگو سوشلائسٹ کلفورڈ شاہ اور ہنری میکے نے 1920 کے دہائی میں اور 1930 کے دوران اپنی اسٹڈیز کے ذریعے پیش کی تھی۔ ان لوگوں نے چکاگو کے مختلف علاقوں میں کرائم ریٹس کا تجزیہ کیا اور یہ دریافت کیا کہ کرائم کچھ خاص علاقوں میں کنسنٹریٹڈ تھا۔ خاص کر کے انہوں نے دیکھا کہ زون آف ٹرانزیشن میں کرائم ریٹ سب سے زیادہ تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو شہر کے مرکز کے قریب تھا اور جہاں پاورٹی، پاپولیشن ٹرن اوور اور ایتھنک ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی۔ اس زون آف ٹرانزیشن کا ایک خاص ایلیمنٹ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ اکثر ٹیمپرری ریزیڈنٹ تھے، جو تھوڑی دیر کے لیے آتے اور پھر دوسری جگہ چلے جاتے۔ یہ ہائی پاپولیشن ٹرن اوور اور ایتھنک ڈائیورسٹی کا جو کمبینیشن تھا، اس نے لوگوں کے درمیان سوشل بونڈ کو کمزور کر دیا تھا۔ لوگوں میں جو آپس کے تعلقات تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ شاہ اور میکے کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے اگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس زون سے دور رہتے ہیں، وہاں کے کرائم ریٹ میں بھی واضح کمی نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کرائم کا تعلق فرد کے ذاتی کردار سے زیادہ انوائرمنٹ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چکاگو کے ڈس آرگنائز سوسائٹی کے انڈیکیٹر کون سے تھے، اس کی نشانیاں کون سی تھی، اور یہ انڈیکیٹرز آج کے وقت میں بھی ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے انڈیکیٹر ہے انمپلائمنٹ، بے روزگاری۔ چکاگو کے اس زون میں رہنے والوں کو اکثر اسٹیبل نوکری نہیں ملتی تھی۔ بے روزگاری کے ایسے حالات سوسائٹی میں بے چینی اور نفرت کو جنم دیتے ہیں۔ دوسرا انڈیکیٹر ہے اسکول ڈراپ آؤٹ۔ ایسی ڈس آرگنائزڈ ایریا میں ایجوکیشن سسٹم کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ یہاں کے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے اور ان کے آگے زندگی کے لیے چیلنجز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا انڈیکیٹر تھا کانفلکٹس، کنٹینیوس کانفلکٹس۔ ایسے علاقے میں لوگوں کے درمیان مسلسل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تنازعات اثراتی فرق، غربت اور غلیظ رہنے کی حالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ چوتھا جو ان میں ایلیمنٹ دیکھا گیا ہے انڈیکیٹر، وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام کا نہیں ہونا۔ وہ ہے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کا نہیں ہونا۔ جب سوسائٹی میں سوشل انسٹیٹیوشنز اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں تو چیک اور بیلنس کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی سسٹم نہیں ہوتا جو لوگوں کے اخلاقیات کو مانیٹر کر سکے۔ پانچواں، حالات کا بگڑنا اور سول انریسٹ۔ ورسننگ کنڈیشنز کے اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں غصہ اور فرسٹریشن بڑھ جاتا ہے۔ یہ حالات اکثر سول انریسٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اور چھٹا جو انڈیکیٹر تھا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جیسے اسکول ہیں، فیملیز ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں۔
وہ اس ڈس سوسائٹی میں اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ ان کا ٹوٹنا سوسائٹی کے اثراتی نظام کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کی کرمنالوجی کے اندر اپلیکیشن کیا ہے۔ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا کرمنالوجی میں گہرا اثر ہے۔ یہ تھیوری یہ سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے سوشل انوائرمنٹ جرم کو جنم دیتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس تھیوری نے ایسی پالیسیز پر اثر ڈالا ہے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور اربن پلاننگ پر فوکس کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کمیونٹیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تعلیم اور اکنامک اپرچونٹیز کو فروغ دیں، تو ہم سوسائٹی کو ڈس آرگنائزڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ پالیسیز کمیونٹی میں سوشل بانڈز کو مضبوط کرتی ہیں اور کرائم ریٹ کو کم کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اربن پلاننگ میں ایسی اپروچز کو لیا جا رہا ہے جیسے ایجوکیشن کو فروغ دیتے ہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ کو انکریج کرتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ سوسائٹی میں اسٹیبلٹی بڑھ سکے اور جرم کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ تو یہ تھا سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا ایک تفصیلی جائزہ۔ اس تھیوری کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سوسائٹی کے ڈس آرگنائزڈ ہونے سے جرم بڑھتا ہے۔ اگر ہم اپنی کمیونٹیز کو مضبوط کریں، تعلیم اور اکنامک اپرچونٹیز کو فروغ دیں، تو ہم بڑھتے کرائم کے سلسلے کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔